السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ابراہیم علیہ السلام کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، ان کے عقائد قرآن کے خلاف تو ہیں ہی۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ بھی اچھا نہیں ہے۔ جس طرح ہم لوگ جو صرف اور صرف کتاب اللہ کو فالو کرتے ہیں، ہمارے عقائد الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن مطابق ہے نا۔ جو صحیح البخاری کو خصوصاً فالو کرتے ہیں، ان کے عقائد اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اچھے نہیں ہیں۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی 3358، آپ کی اسکرین پر بھی آ رہی ہے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تین جھوٹ تو بولے تھے روایت کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں۔ اس روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام ڈرپوک بھی تھے اور بزدل بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح؟ اس طرح کہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ تھی، یعنی آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، روایت کے مطابق۔ تو آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے، آپ کی اسکرین پہ روایت آ رہی ہے دوستو۔ آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے، وہ جگہ، وہ علاقہ جو تھا وہ ظالم بادشاہ کا تھا، مطلب اس کی وہ حدود تھی۔ بادشاہ کو خبر مل گئی کہ آپ کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ اب پہلی بات ہے کہ بھائی بادشاہ کو کس طرح پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے؟ یہ کیا سمجھتے؟ نعوذ باللہ، آپ نے بغیر حجاب کے، بغیر چادر کے اپنی وائف کو اسی طرح لے کے جا رہے تھے بے حجاب؟ اچھا، اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام سے جب عورت کے متعلق پوچھا گیا نا کہ یہ عورت کون ہے آپ کے ساتھ جو ہے، تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ روایت کے مطابق آپ کی بیوی تھی۔ دیکھو کتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، خلیل، صدیق النبی، اللہ نے جس کو صدیق کہا ہے، سچا، اس کو کہہ رہے نہیں وہ سچا نہیں، وہ جھوٹا تھا اور ڈرپوک تھا۔ بادشاہ کے ڈر سے آپ نے کہہ دیا نہیں نہیں نہیں، یہ تو میری بیوی نہیں ہے، یہ تو میری بہن ہے، جان بچانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، ان کے طریقے پہ چلو۔ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ڈر گئے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا، اس کے اوپر مزید ستم دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ تو یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا کہ میری بہن ہے، آپ نے حضرت سارہ کو اکیلے بھیج دیا بادشاہ کے پاس، یعنی ایک تو وہ ظالم بادشاہ، اور آپ نے پھر اپنی بیوی کو اکیلے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ اس طرح سمجھتے ہیں؟ عام انسان جو عام مرد ہے وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے، اپنی عزت پہ، اور آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا پیغمبر اس نے اپنی جان پہ نہیں کھیلا، وہ ڈر گیا اور اس نے اپنی وائف کو اکیلے بھیج دیا شیر کے منہ میں کہ تم چلی جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں، ایسا سمجھتے ہیں اللہ کے انبیاء کو؟ منکرین قرآن ہیں جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اس طرح عقائد رکھنا یہ قرآن کے خلاف ہے، کفری عقائد ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے کعب الاخبار سے سن کے۔ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن میں نا نیچے، آپ جب ڈسکرپشن میں جائیں گے نا اس ویڈیو کے نیچے، تو آپ کو ایک لنک ملے گا، اس لنک پہ میری ایک اور ویڈیو ملے گی انشاءاللہ، جس کے مطابق وہ پوری میں نے دلیل دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے۔ یہ بھی اسرائیلیات میں سے ہیں، خبر واحد ایک بندہ بیان کر رہا ہے، نہ امہات المؤمنین، نہ خلفائے راشدین، نہ اور کسی نے بیان کی۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ بادشاہ کے پاس جب گئے تو بادشاہ کی چونکہ نیت بری تھی تبھی تو بلایا نا، تو بادشاہ، حضرت جو بادشاہ ہیں، انہوں نے حضرت سارہ پہ بری نیت سے ان کو جسم کو ٹچ کرنے کی کوشش کی،
تو اس کا ہاتھ جم گیا ایک ہی جگہ پہ نا، رک گیا، اسٹک ہو گیا. پھر آپ نے دعا کی تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے 2-3 دفعہ مطلب یہ کوشش کی تو آپ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. پہلی چیز کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کا پیغمبر بزدل تھا، ڈرپوک تھا، بادشاہ سے ڈر گیا. وہ ابراہیم جو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں وہ بادشاہ سے ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے بیوی کو بہن بنا دیا. دوسرا الزام حضرت ابراہیم پہ یہ لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اپنی بیوی کو اکیلے بھیج دیا کہ جاؤ جو ہوگا دیکھی جائے گی. بتائیں، یہ اسرائیلیات، یہ کفریات مانتے ہیں. اور پھر جو لوگ قرآن کو فالو کرتے ہیں ان پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ حضرت یہ ہم لوگ تو قرآن کو مانتے ہیں. حضور آپ قرآن کو نہیں مانتے. پریکٹیکل عملی طور پہ ماننا چاہیے. زبانی تو ہر کوئی کہتا مانتا ہوں، پریکٹیکل مانو. قرآن کیا کہتا ہے دوستو؟ اصل جو چیز ہے آپ کی اسکرین پہ ابھی، جن لوگوں کے پاس قرآن شریف نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ کی اسکرین پہ ابھی آیت چلے گی انشاءاللہ. دوستو یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے. آپ کھولیں گے سورہ بقرہ، آیت نمبر ہے دوستو 258. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. دیکھو قرآن کیا بتا رہا ہے. آپ میں سے جو لوگ صحیح بخاری کو فالو کرتے ہیں نا، صحیح بخاری کے اندر تو مستور، کذاب، ضعیف راویوں کی ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے، تھوک کے حساب سے ملتے ہیں. یہ صحیح بخاری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ ایک اندازے، ایک مخاطب کرنے کا ایک انداز ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں اسے جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ کس کے بارے میں؟ اپنے رب کے بارے میں، یعنی اللہ پاک کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی. مطلب وہ بندہ جو تھا وہ بادشاہ بھی تھا اپنے جو ایریا کا. جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا، یعنی جو بادشاہ ہے، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لا کے دکھا. مطلب ایک عقلی وہ دی نا، ایک حجت قائم کی، سوال کیا اس پہ. فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، اس کا دماغ گم گیا جو کافر تھا نا بادشاہ. یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، منہ پہ کھڑے ہو کے بادشاہ کے ڈنکے کی چوٹ پہ حق کی بات کی. نہیں گھبرایا، یہ نہیں کہ میری بہن ہے تم اکیلی چلی جاؤ. یہ جو آپ کی صحیح بخاری کی روایت ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹا کر کے پیش کر رہی ہے، آپ کی ان روایات کو اٹھا کے ہم دیوار پہ پٹختے ہیں. قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ باقی کتابیں تو کوئی شے ہی نہیں قرآن کے مقابلے میں. آپ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو مذاق سمجھ رکھا ہے. جی صحیح بخاری کے اندر آ گئی یہ روایت، ہمارا ایمان ہے صحیح بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، نہیں تو پھر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. جب آ گیا نا فرشتہ لینے، ان عقیدوں کے ساتھ اگر آپ چلے گئے نا تو آگے بڑا کام خراب ہونا ہے. دوستو سورہ مریم آیت نمبر 46. ابراہیم علیہ السلام کو جو آزر تھا نا، آزر جو اپنے علاقے کا مکھیا تھا، سردار تھا، بڑا تھا، جس طرح ایک علاقے کا ہوتا ہے نا وڈیرا، ایک بڑا چودھری ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے کا ایک بڑا آدمی تھا. اس کے پاس پاور تھی نا، ارد گرد اس کے جو پنڈت شنڈت تھے، مخلوق تھی نا اس کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے جب
ابراہیم علیہ السلام کی پاور دیکھو. بخاری والا ابراہیم علیہ السلام اور ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈر گئے اور بہن کہہ دیا. ابراہیم علیہ السلام یہ قرآن کیا بتا رہا ہے یہ دیکھو. ابراہیم علیہ السلام آزر سے بھی نہیں ڈرے. جب آزر کو توحید کی دعوت دی نا تو وہ تب گیا آزر, اس کا دماغ میٹر گھوم گیا. اس نے پتہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آزر, کہاں ابراہیم کہاں آزر ہیں, وہ دھمکی دے رہے ہیں نا, اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو سنسار کروں گا. اس دھمکی کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کیا ڈرے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پاؤں ڈگمگائے نہیں, شیر کی مانند کھڑا رہا اللہ کا پیغمبر. ایک اور مثال دیتا ہوں, دو گی نا اب تیسری. دوستو سورہ انبیاء آیت نمبر 68, آیت نمبر 68 آپ کریں گے. جب ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں والا واقعہ ہو گیا نا, جب آپ نے دیکھو جگر چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی, دیکھو کیسا اللہ کی توحید میں ابراہیم علیہ السلام, دیکھو ان کی محبت دیکھو والا سے. جب بتوں کو توڑ پھوڑ کے وہ ایک کو چھوڑ دیا نا, تو جب وہ وثنی جو بت پرست واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو بھگوان ہیں, ہاں کسی نے ان کا یہ حشر نشر کیا ہے, تو ان کا میٹر گھوم گیا. تو انہوں نے کہا یار یہ تو ابراہیم کا کام لگتا ہے. تو انہوں نے پلاننگ کی کہ آگ میں جلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنا بہادر ابراہیم علیہ السلام جو بادشاہ سے نہیں ڈرا, جو آزر سے نہیں ڈرا, جو آگ سے نہیں ڈرا, آگ سے بھی نہیں ڈرا, وہ ایک 2 ٹکے کے بادشاہ سے ڈر گیا اور اس کی ڈر کی وجہ سے بیوی کو بہن بنا دیا. خدا کا خوف کرو بھائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے. ابراہیم نخعی تابعین میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو ہریرہ کی ساری روایات نہیں لیتے تھے کیونکہ ہمیں اس کے اندر کچھ علل سا محسوس ہوتا تھا, کچھ ایررز محسوس ہوتے تھے. آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. اور ابراہیم نخعی مزے کی بات صحیح بخاری کا راوی ہے, اس کی بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا بندہ تو ہے, صحیح بخاری کا راوی ہے. دوستو آپ نے اب سورہ انبیاء 68 میں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, یعنی انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اگر آپ اپنے بھگوانوں کی مدد کرنا چاہتے ہو. اللہ نے کیا کیا؟ قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آپ کو کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پر. یہ ابراہیم ہے, ہمارا پیارا ابراہیم علیہ السلام. آگ سے نہیں ڈرا, آزر سے نہیں ڈرا, بادشاہ سے نہیں ڈرا, سب کو جوتے کی نوک پہ رکھا. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بیوی کو بہن بنا دیا, اس کو کہا آپ اکیلی چلی جاؤ. وہ بھی ایک روایت کی وجہ سے کہ جی صحیح بخاری کی اندر روایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ حرف آتا ہے تو آنے دو. صحیح بخاری کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ روز پوسٹ مارٹم کریں گے صحیح بخاری کا انشاءاللہ. اسی طرح آپ کے سینے پہ کباب تلتے رہیں گے. دوستو اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم نے آپ کو ثبوت دیے, بتایا کہ ابو ہریرہ اسرائیلیات بیان کرتے ہیں, اور یہ بھی ثابت کیا کہ ابراہیم نخعی جو تابعین ہیں یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہمارے اصحاب یعنی وہ بھی تابعین ہیں. ابراہیم نخعی کے جو اصحاب ہیں, جو ان کے دوست ہیں, وہ بھی تابعی ہیں, وہ بھی صحابہ کے اسٹوڈنٹ. صحابہ کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم ابو ہریرہ کی ساری روایات نہیں لیتے, لیکن آپ تو لینے, ہم نے لینی ہے. لو پھر سوچو, اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بے شک الٹا سوچو. جواب آپ نے دینا ہے, ہمارا کام تھا پیغام دینا اللہ کا, آپ کو دے دیا.
آپ کی مرضی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی چھبی مانگتے ہو جو بخاری میں ہمیں بزدل اور ڈرپوک بنا کے پیش کر رہے ہیں, یا پھر وہ بہادر ابراہیم شیر کی مانند ببر شیر جو قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے؟ دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی. چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. جن دوستوں کو اس چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں, ٹھیک ہے؟ قرآن زندہ باد.